اس کے بعد راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتویٰ کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اسے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا، یہ گھوڑے سرکش ضرور ہیں لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی تھی لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو دی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سر اگتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پٹکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا۔ اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو۔ سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا درخت سے لہجے میں کہا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گناہ و فعل خیال کرتے تھے۔ اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل زد میں ہوئی ہے۔ تم بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ کو چاہیے تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہو گئے۔ وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تلاش میں